اور قرآن دے 30 سپارے اور 6600 تو زیادہ آیتاں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے ہیں۔ بولو ذرا میرے نام، کتنے مضمون؟ مختلف صورتاں چ بیان کیتے، مختلف سپاریاں چ بیان کیتے، مختلف آیتاں چ بیان کی۔ یہ جڑے 3 مضمون اللہ نے قرآن دیاں 114 سورتاں چ بیان کیتے نا، اللہ نے یہ 3 مضمون سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر دیتے۔ اللہ کرے ہوں میں ساری سورت بیان کر لوں گا، تو سمجھ آ رہی نا میری گل؟ بظاہر لفظ بھی سورت کوثر دے بڑے خوبصورت ہیں، پڑھو نا ذرا سارے، انا اعطیناکل فصل لربک وانحر ان شانیک ھوال۔ ساری زبان عربی نہیں نا، سن نہیں سمجھ آ رہی اس وچ فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے، کلام دی ندرت کتنی ہے، خوبصورتی کتنی ہے، کلام دا حسن کتنا ہے۔ عرب دے اندر جڑے شاعر ہوندے ہیں نا، وہ جڑے قصیدہ لکھتے ہیں نا، بیت اللہ دی دیوار نال لٹکا دیندے ہیں اپنے اپنے قصیدے۔ جڑا عرب دا قومی شاعر آئی نا لبید، وہ آندا ہی ہر ایک قصیدے نو پڑھدا ہی وقت نمبر تقسیم کردا ہی، اس دا پہلا نمبر ہے، اس دا دوسرا نمبر ہے، اس دا۔ پھر شاعر بڑے خوش ہونے ہیں میرا قصیدہ پہلے نمبر تے آیا تے میرا قصیدہ دوسرے نمبر تے۔ جلے سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے اتنے لٹکا دی۔ وہ کتنا بڑا شاعر ہے، اس دی شاعری دا اندازہ لاؤ بھئی، اس فل بدی اتھائی کھلو کے جڑا اگو جملہ لکھیا نا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ جلے قصیدے پڑھدا 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 سورت کوثر تے آیا نا، اس دے قدم رک گئے، اس دوبارہ پڑھے، اس تیسری ویری پڑھے، پھر اس قلم کڈیا، اگوں اس ایک جملہ لکھیا، وہ جملہ ذرا سنو، میں ترجمہ نہ کرا نا تے تھوڑے جے تکڑے ہو او دا مفہوم سمجھ جاؤ، کرو اپنے اعتماد تھوڑا جا، آخو جی سمجھا گیا سا انشاءاللہ، کچھ میں اشارہ کراں گا، کچھ لفظ بڑے سوکھے تو سمجھ جاؤ گے۔ اس نے نال کافیہ ملایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر ما ھذا واللہ ما ھذا کلام البشر۔ او آدھا من کعبہ دے رب دی قسم ہے، اے کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا، نہیں۔ جس طرح لفظ خوبصورت ہے، انہی یار اس وچ جڑا مضامین دا سمندر ہے وہ اس تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پورے قرآن وچ اللہ نے 3 مضمون بیان کیتے، کتنے؟ 3۔ وہ 3 مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بیان کیتے۔ پہلا مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا نا، مختلف سورتاں دے اندر، مختلف آیتاں دے اندر، او مضمون تے عنوان پکا لو۔ میں تقریر انج نہیں کرنی بھئی کل تواڈے کول پوچھے بے بندیالوی آیا ہی تے سناؤ تے تساں آکھو پھٹیاں بڑیاں بنیاں تے چھوڑے بڑے لائے سو، آکھیا کہ ویس آکھے اے سن کوئی پتہ، اے سن کوئی پتہ، میں نہیں تقریر کرنی، میں ان تقریر کرنی بے تو یاد ہو جائے، تساں گھر جا کے اپنے گھر نو سناؤ بھئی بندیالوی آیا ہی تے اے گل کر گیا۔ پورے قرآن وچ کتنے مضمون بیان ہوئے؟ 3۔ انہاں چوں جڑا پہلا مضمون بیان ہویا نا، اس مضمون دا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا مقام کیوے، میرے نبی دی شان کیوے، میرے نبی دی عظمت کیوے، میرے نبی دی بلندی کیوے، میرے نبی دا ادب کیوے، میرے نبی دا احترام کیوے۔ یہ پہلا مضمون بیان ہویا، میرے نبی دا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تے میں تون اے دسنا فضول سمجھنا کہ کاریگر بہتر جاندا بنائی ہوئی شے نوں، جس کاریگر بنائی ہوئے نا وہ چنگی طرح جاندا بھئی میں شے کیے بنائیے، اس کیڑی کیڑی خوبی میں رکھیے،
اس کیڑی کیڑی خامی ہے ایک کاریگر جاندا ویکھن والا کیڑے خوبصورت صوفے ہوندے جوراباد جاؤ یا قریبی علاقے جاؤ جتھے لکڑی دا کام ہوندا خوبصورت صوفے خوبصورت پوشش دل موہ لیندن تساں خرید کے بیٹھک چ لے آئے سال تو بعد جو پوشش ادھڑی وچوں کے نکلے گندا فوم اجڑی ہوئی کپا پرانیاں ٹاکیاں سیبے کاریگر کول ایک گل لکی ہوئی آئی بولو تو صحیح نا کاریگر کول ایک گل لکی ہوئی نہیں کاریگر بہتر جاندا اپنی بنائی ہوئی شے نو میں کینے بنائیے میں مثال دینا ہونا بھئی جس کاریگر میری مسجد دا ممبر بنایا نا اس نو 26 سال ہو گئے ممبر بنیا 26 سال اس وقت اس تے 75,000 روپے لگے 26 سال پہلے وہ کاریگر آکھدا 80 سال اس کی عمر آئی بزرگ جی آئی وہ آدھا میں جلے ممبر بنا کے رکھیا نا تو ایک فیصلہ آباد دا سنارا گزریا اس ممبر ویکھیا وہ میرے کول آیا اس آخیا بزرگو یہ سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی مینو بزرگ کاریگر آکھن لگا مولوی صاحب کوٹھے تو تلے سٹ دیو پھبری ہو جاسی چول اپنی جگہ تو نہ ہلسی او کاریگر جاندا ہی میں چول کنج ٹھوکیے او واقف ہے اس گل تو اس آخیا چول اپنی جگہ تو نہیں سرکے گی بندیالوی آکھدا اگر ایک گل صحیح ہے کہ کاریگر بہتر جاندا ہے اپنی بنائی ہوئی شے نو میں اسے کیڑیاں خوبیاں تے کمار رکھے نا اگر ایک گل صحیح ہے نا تو جس رب نے میرے نبی نو بنایا او رب بہتر جاندا میں محمد نو کنج دا بنایا ہے نہ کوئی خطیب سمجھ سکدا نہ کوئی نعت خان سمجھ سکدا نہ کوئی قوال سمجھ سکدا نہ کوئی مورخ مفسر محدث سمجھ سکدا جس طرح رب سمجھ سکدا کہ میں اپنے نبی نو کنج دا بنایا ہے تو پہلا مضمون کیا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے میرے نبی کا درجہ کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے اے جن رب جاندا نا رب نے قرآن میرے نبی دیاں اداماں دا ذکر کیتا اداماں دا دوے سپارے دا مٹھ ذرا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم اے اللہ پیش کی اطلاع دے رہے ہیں اساں تہاڈا قبلہ بیت المقدس دی جگہ بیت اللہ بنان لگے ہاں میرے نبی کس پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیں بیت المقدس اللہ نے اطلاع دیتی بھی اساں تیرا قبلہ ان قریب بیت اللہ بنان لگے تے نبی پاک بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا دیں وہی دے انتظار ہے جبریل آوے وہی لے کے آوے تے میرا قبلہ تبدیل ہوئے میرے بابا ابراہیم والا قبلہ بنے او جڑا میرے نبی نے چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا نا رب نے قرآن میرے نبی دیاں اداواں نو محفوظ کر کے رکھ دیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء کوئی ترکڑی ہو تھوڑا جہا تساں عربی سمجھنے دی کوشش کیتی کرو سما کس نو آدیں شاباش نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہ تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا کس کی طرف تیرا چہرہ آسمان دی طرف اٹھنا اساں ویدے پے ہاں بڑھانے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے اس دی لذت اساں نہیں سمجھ سکتے اس دی لذت پوچھو کسی سڑے ہوئے عاشق کو نہیں جیڑا محبوب نو اپنیاں اداواں وکھائے تے محبوب اس نو آکھے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں اس عاشق کو پوچھو اس وچ لذت کتنی ہے ہن اللہ میرے نبی نو آکھ رہا میں تیری اس ادا نو ویکھدا پیاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پے ہاں میرے لے پاسے توجہ کرنی ہے بندیالوی یہ گل کر کے جا رہا کسی خطیب نہیں کیتی ہونی اے میں نہ کیتا نرا دا اساں ویدے پے ہاں اتھے نرا نہیں اتھے ہے قد نرا اے قد دا میں نہ کون کرسی قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا جڑی لذت پیدا کیتی جڑا حظ پیدا کیتا خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں او قد والا مانا کرے او لذت پیدا کرے پنجابی چ ایک لفظ ہے بندیالوی کرن لگا او مانا کچھ قد والی لذت اسے چاہ گئی اللہ دن قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پے ہاں اساں ڈاڈھا ویکھدے پے ہن اللہ میرے نبی دیاں اداواں دا ذکر کر
ایک مستقل موضوع ہے قرآن دے اندر. اس موضوع کا نام کیا ہے؟ پکا لو سارے. اس موضوع کا عنوان کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ. اللہ نے قرآن چ اس بیان کیا. ہر نبی نو رب نے نہ لے کے بلایا. جڑے ناظرہ قرآن پڑھ دیو کہ کونے پڑھ دیو. اے پڑھن دینا اس تو فرصت ہے نے. اس تو کدی جان چھٹے تو پڑھو. کون پڑھتا؟ پہلے زمانے جداں ملک تقسیم نہیں ہوا نا تو ہندو تے سکھ تے مسلمان اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، محلے چ رہتے ہیں. ہندو دا گھر ہے اگو مسلمانوں دے گھر، اگو سکھاں دے گھر، اگو وت ہندوؤں دے گھر، وت مسلمانوں دے گھر. تے کوئی اجنبی بندہ اس گلی چ لگ گیا نا، اس نو سمجھ آ ویندی آئی اے مسلمانوں دا گھر ہے. اس گھر دے اندروں قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہی ہوندیاں. ہن کون پڑھدا؟ قرآن وچ پڑھدے نہیں رہندے جدوں جڑے ناظرہ قرآن پڑھدے ہو یا تلاوت کردے ہو. اللہ تعالیٰ دے یا آدم، بولو تو صحیح. کون نہیں قرآن یا نوح ہو، کون نہیں قرآن یا ابراہیم ہو، یا زکریا، یا داؤد ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. قرآن جگہ جگہ اللہ جدہ نبی نو خطاب کر رہا نا، نہ لے کے خطاب کر رہا، نہ لے کے اے آدم، اے نوح، اے زکریا، اے ابراہیم، اے داؤد، اے یحییٰ. خدا گواہ ہے دوسرے مسلک دا کوئی میرا بھائی اتنے آیا، ساڈا کوئی دوست اتنے آیا، بزرگ آیا سن سنن واسطے آیا، وہ سارے دوست ہیں، احباب ہیں. جی آیا نو، جی آیا نو. نہ کوئی فتویٰ، نہ کوئی تضحیق، نہ تحقیر، نہ تنقیس، نہ مذاق، نہ کسی دے بزرگاں دا نام بگاڑنا. میں اے ممبر اس دی اجازت بھی نہیں دے رہا. اے بڑی مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ ہے. اس جگہ تے بہ کے بد زبانی کرنا عالماں دا نہیں، جاہلاں دا کام ہے. عالم تے بد زبانی کرے، عالم تے کسی بزرگاں دے نام بگاڑے، عالم تے کسی دی تحقیر حقارت نہ ذکر کرے، وہ عالم نہیں ہو جاہل ہے. لیکن میں اپنے دوسرے طبقے دے بھائیاں بزرگاں تے اپنے بیٹیاں کو اے توقع کراں گا بھئی بندیالوی جتنی محبت نال گل کر رہا، خدا دا نام نے اتنی محبت نال میری گل سنو. قرآن دے 30 سپاریاں چ 114 سورتاں چ 6600 تو زیادہ آیتاں دے اندر کدائیں بھی رب نے میرے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. بولو جتنے حافظ بیٹھو میری گواہی دو، کدائیں قرآن ہے یا محمد نہیں بلایا. میرے نبی نو نہ لے کے اللہ نے نہیں بلایا. اللہ نے نہیں بلایا. اللہ جدا بلانا چاہتا ہی، خطاب کرنا چاہتا ہی نا، تجنیے محب اپنے محبوب دیاں اداواں دے تذکرے کردا. اللہ انج میرے نبی دیاں اداواں دے تذکرے کر کے بلایا. میرا نبی چادر تان کے سہ گیا، اللہ نے آکھیا یا ایھا المزمل، انہاں کمبل اوڑھ لیا. اللہ آکھیا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ. پورے قرآن وچ رب نے یا محمد کہہ کے میرے نبی نو کدائی بھی گواہی تا دیو. مننا نہ مننا تہاڈا کام ہے، اپنا گواہی تا دیو نا. پورے قرآن وچ اللہ نے کدائی میرے نبی نو نہ لے کے نہیں بلایا. جڑے چھوٹے ہوندے نا، نکے ہوویں مرتبے چ عمر وچ، او وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلاندے جی. چھوٹے مرتبے والے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلاندے. پتر والد نو، پوترا دادے نو، بولو بولو نال میرے بولو تو صحیح. شاگرد استاد نو، مرید مرشد نو بلاندا. تے جے پتر اپنے والد نو نہ لے کے بلائے، ہن میں فتوی نہیں لانا اس پتر تے، میں فتوی نہیں لانا. تساں تھوڑا جا لاؤ، تھوڑا جا مفتی بنو، 1 منٹ واسطے بنو نا مفتی. والد دا نام ہے بشیر، والد دا نام ہے اصغر، والد دا نام ہے عبد الرحمان. مثال دے طور تے پتر پچھو آدا او بشیر، بڑا ہلکا جہا فتوا لینے، بدتمیز، تھوڑا جہا سخت لاؤ فتوا، تھوڑا جہا اجڈ، جاہل، بے ادب، گستاخ. ہو سکتا بشیر ہی مڑ کے آکھے او حرام دیا، خود والد آکھے. چھوٹے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے. بندیال بھی بڑی گل کر گیا. چھوٹے جڑے ہوندے نو وڈیاں نو نہ لے کے، جڑے وڈے ہوندے او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلاندے نہیں. والد پتراں نو بلانا ہوے نہ لے کے، استاد شاگرداں نو بلانا ہوے
نہ لے کے مرشد نے مریداں نو بلانا ہوئے نہ لے کے دادے پوتریاں نو بلانا ہوئے کوئی ہے بے ادبی والد اگر پتراں نو نہ لے کے بلائے کوئی ہے بے ادبی کوئی ہے گستاخی وڈے لوگ چھوٹیاں نو نہ لے کے بلندے رہندے نہیں کوئی گستاخی نہیں میرا نبی ساری خلقت تو اعلی میرا نبی نوریاں ناریاں خاکیاں ازلیاں ابدیاں عرشیاں فرشیاں دا سردار میرا نبی سارے نبیاں دا امام میرا نبی کائنات دا تاجدار بھی ہے میرا نبی خلقت دا سردار بھی ہے سب تو اعلی اکمل اجمل عرفہ بھی ہے لیکن رب تو کہ اے بھی نہیں مندے بولو تو صحیح رب تو او اللہ اکبر ہے او الکبیر ہے او المتعال ہے میرا نبی ساری خلقت تو اعلی بندیال بھی جڑی گل کرنا چاہتا نا کسی خطیب نہیں کی ہوڑی تے میں کر کے جا رہا ہوں میرا نبی سب تو اعلی میرا نبی ساری خلقت دا سردار میرا نبی ساری مخلوق دا امام میرا نبی سب دا تاجدار لیکن رب تو گھٹے رب تو گھٹے اللہ اگر میرے نبی نو نہ لے کے بلا لیندا کوئی بھی ادبی نہیں وڈا جو ہویا اللہ اکبر جو ہویا نہ لے کے بلا لیندا کوئی توہین بے ادبی گستاخی نہیں لیکن رب نے آکھیا او میرے نبی کے امتیو اپنے نبی کا مرتبہ پہچانو اپنے نبی کا احترام اور ادب پہچانو میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا ہے کبھی نہیں یا محمد کہہ کے ادامہ دا ذکر ماں جڑی ہے نا ماں دا جڑا پیار ہے نا ایک کسی دے دل وچ پیدا نہیں ہو سوال ہی پیدا نہیں ہو ماں دی مامتا ماں دی شفقت ماں دا پیار کسی ہور دے دل وچ نہیں آ سکتا جدا پتر کرے نا فرما برداری تے کرے خدمت ماں دی کسی بندے منت منی آئی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں جنت دی چوکھٹ چوم کے آ سکتا میرا کام ہو گیا نا تو میں جنت دی چوکھٹ تو جٹ جڑے منتا مندے ہو اس لیے عجیب مندے ہو میرا فلانا کام ہو گیا تو 1000 نفل پڑھ سو کام ہو گیا ہوں ساڑھے پیچھو بھاج رہے ہیں استاد جی کوئی راہ کڈو آل 1000 نفل ان سوکھے تو نہیں خیر تمہیں تو طلاقاں بھی دیون لگو تو 700 تو تلے نہیں کھلوندے ترائے نال تو تھوڑا حام ہی نہیں بھائی بھردا نا اس تو بعد ساڑھے پیچھو بھج دے ہوتے آدھے استاد جی وقت ترائے تو نہیں نہ دیتیاں 700 دیتیاں اسا کیا 700 دے وچوں 1 2 ترائے ہو گئی تے باقی 697 جڑیاں نا وہ ردی دیاں ٹوکری چ سٹ دیتیاں دی ماں نو آ جائے نا پیار بچہ کرے احترام تے خدمت کرے ماں دی پھر ماں دی مامتا مجبور کر رہی ہے پتر نو نہ لے کے نہیں بلندی پتر دا نام عبداللہ وہ آکھے او عبداللہ نہ وہ دا دل خوش ہو گیا نا وہ آدھی او میرا چان او میرا تارا او میرا مکھن او میرا دولہ او میرا سونا یہ ساری گلا میں کرنی یہ تھوڑیاں ماما کو کر دیا تو صحیح بولو یار جو کوئی اوپرا جہا لفظ تھوڑی ماں تو نکھ دیے پیار نال تو بولو سمجھے دا پتہ نہ ہوئے او میرا لال او میرا مٹھا او میرا لال او میرا چان او میرا تارا او میرا دولہ یہ کون مجبور کر رہا ماں دی محبت مجبور کر رہی ہے اس نو جدا رب نو میرے نبی تے آیا نا پیار پھر رب بھی میرے نبی دا نام لے کے نہیں بلایا رب نے آکھیا او میرا مزمل او میرا مدثر او میرا بشیر او میرا نذیر او میرا داعی او میرا سراج منیر کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں پورے قرآن کدا ہی نہیں تو میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا تو ذرا تازہ دم بھی ہو جاؤ تو مسئلہ بھی تھوڑا جہا حل ہو لطیفے دا لطیفہ مسئلے دا مسئلہ سیالکوٹ دے علاقے دے اندر ایک مناظرہ ہویا مرزائیاں دا تے مناظرہ مت لیا بریلویاں وہ پنڈ بریلویاں دا جو بندی آن کو نہیں ادو مرزائیاں ہیں اے میچ پہ گیا بریلویاں تے مرزائیاں
یہ مناظرے چ نکلتا شکلتا کچھ نہیں. یہ مناظرے دے دونوں پہلوان نا پرو پرو بائیاں ٹنگ دین, نیڑے نہیں آتے نا, پرو پرو. تو فیس بک تے ویکھتے رہتے ہو, مجال ہے مناظرہ کرن. پھر مناظرہ کرن دا کوئی نتیجہ, کیا نتیجہ نکلتا؟ کوئی نتیجہ نہیں, صرف سستی شہرت ہے. پھر بریلویاں نو خیال آیا بھی یہ ساڈے وس دی گل نہیں, مسئلہ بڑا زبردست ہے, تے اگر مرزائی آ گئے غالب اسلام دے پلے کچھ نہیں رامنا, دیوبندیاں نو نال ملاؤ اس مسئلے تا کٹھے ہاں. دیوبندی بھی آکھدے ہیں کہ میرے نبی تو بعد ہر نبی نبوت دا مدعی کافر ہے, تے بریلوی بھی آکھدے ہیں میرے نبی تو بعد ہر نبوت دا مدعی. اس مسئلے تے متفق کا کوئی جھگڑا ہی نہیں دعاں دا. انہاں دیوبندیاں نال گل کیتی, مناظر بھی دیوبندی طے ہو گیا, جڑا مناظرہ کرے سی وہ بھی کہڑا عالم ہو سی. ہن مسیت ہوے بریلویاں دی تے انہاں دی طرفوں مناظر ہوے دیوبندی, تے سامنے ہوے مرزائی. پت مناظرے تے جو کھٹے ہی ہوندیاں نا. مرزائی پہلی گل کیتی, اس آکھیا مولانا اے جڑا تواڈے اوتے یا اللہ یا محمد لکھے ہویا اے صحیح, پہلی سٹ لائی. مسیت کہندی آئی وہ تو مسیت لکھتے ہیں یا اللہ, یہ صحیح ہے. مرزائی دے ذہن چاہیے اگر آدھے صحیح ہے اس دے مسلک دے خلاف, تے اگر آدھا بھی صحیح نہیں تو جنہ دی مسیت آیا کھلوتا انہوں دے خلاف تو پھنس گیا. یہ مناظرہ دیوبندیاں دا بڑا ترکڑا ہے. ساکھیا بالکل صحیح ہے, یہ صحیح لکھے ہویا, اور اس دا مطلب اے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو, مرزے دی نہیں مننی. یہ دا مقصد ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو, مرزے دی نہیں. وہ بھی اگو مناظر آئی, عالم آئی, اس آکھیا مولانا انج نہ کرو, اے عربی دا یا ہے تساں اردو دا بنا دیتا, یا اللہ دی منو تساں بنا دیتا پنجابی دا, اردو دا, ہائی عربی دا. دیوبندی مولوی اڑ گیا, اس آکھیا عربی دا نہیں اردو دا ہے ہی اردو دا, یا اللہ دی منو. اس تے جلے بحث اگا چلی تو دیوبندی عالم نے آکھیا ہاں بھائی جڑے جڑے لوگ حج تے گئے ہو عمرے تے گئے ہو کھلو جاؤ. وہ بریلوی کھلو گئے, دیوبندی بھی کھلو گئے. اس آکھیا جدے گئے ہو, آکھیا گئے ہاں. کسی مسیت وچ لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد, انہاں آکھیا جی نہیں. مکے گئے ہو, کسی مسیت وچ لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد, انہاں آکھیا جی نہیں. مدینے گئے ہو, مسجد نبوی وچ لکھے ہوئے ملے ہوئے یا اللہ یا محمد, انہاں آکھیا جی نہیں. مسجد قباء گئے ہو, کدائی ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد, لوگ آکھیا جی نہیں. قبلتین گئے ہو, کدائی لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد, لوگ آکھیا نہیں. مولوی صاحب آکھیا عربی دا ہوے آ تا اوتھے ہوے آ, عربی دا ہویا تا اوتھے ہوے آ. یہ ساڈے پاکستان وچ اردو دا ہے. گل ذرا لمبی ہو رہی تے میں سورۃ کوثر دی مکمل تفصیل بیان. یہ ساری جماعت دے ورکر نو حالے تک یقین ہے کہ بندے حال بھی حالے جوان ہے. تے میری خطابتی زندگی نو تقریباً 54 سال ہو گئے. 54 سال, 54 تقریباً کریں من 54 سال ہو. لیکن سارے موحد دی دعاواں, اللہ دا فضل ہے تے موحد لوگ میرے واسطے بڑیاں دعاواں کرتے. میں گرفتار ہویا نا, من اس ویلے محسوس ہویا کہ میں کیوں ہاں. اس تو پہلے میں اپنا بھی پتہ نہیں, اس تو بعد من پتہ لگا کہ لوگ میرے موبائل ساتھی میرے نال کنے محبت کرنے. پہلا مضمون کیڑا, شاباش شاباش پکا لو. پہلا یہ قرآن جتنا بیان ہویا میں کتھوں تک بیان کر سکتا. دوسرا مضمون جڑا قرآن بیان ہویا نا اور سب تو زیادہ بیان ہویا نا, وہ عنوان بھی پکا لو, پیغام محمد الرسول اللہ. اے شان والا نبی, اے مقام والا نبی, اے درجیاں والا نبی, اے عظمت والا نبی, اے احترام والا نبی دنیا نو پیغام کے دینا چاہتا ہی, اے منوانا کے چاہتا ہی, منوانا کے چاہتا ہی. اس نبی دا پیغام کے آئی, اس نو قرآن دیاں سورتاں وچ رب نے بیان کیتا. سب تو پہلے سورت فاتحہ وچ بیان کیتا ایاک نعبد, پڑھو میرے نال. اور تساں علماء کول سنیا بھئی قرآن دے ہر حرف پڑھن تے ایک نیکی سنیا نے. الف لام میم ایک حرف نہیں, کتنے نیکیاں تے پڑھو نا بات. ایاک نعبد تو پتہ نہیں کتنے لفظ حرف ہیں تے مفت وچ نیکیاں لب رہی ہیں تو پڑھو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بولو بلانے والے ہو، ہاں کرو، سر ہنج ہلاؤ یا ہنج ہلاؤ، کیا طریقے نال ہلاؤ، ہنج ہلاؤ یا ہنج ہلاؤ. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اے میں نہ کدا ہویا جدا عبارت انج ہویا نعبدو کا و نستعینو کا، بات میں نہیں بنیا. عربی گرامر دا قاعدہ ہے، پہلے فعل بات فاعل بات مفعول، کہ میں نہ کم کرن آلا جس واسطے کیتا گیا. عبارت ان چل دیئے اتھے رب نے مفعول نو جس دی جا بن دیا تری اس نو اتھوں چایا تے پہلی جگہ تے لے کے آئے ایاکا. نعبدو اس دی جگہ بن دیا پہلے، اس نو پہلی جگہ تو چایا، اس نو پچھے لے کے گئے. گرامر دے امام آکھدن جنا لفظ نو اپنی جگہ تو ہٹا دیتا جائے فائدہ حسر کا ہوتا ہے. حسر ہی کا معنی دیتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے. ایک پہلے مینج تے دوے مینج کوئی فرق؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. 19-20 دا فرق، تھوڑا جہا فرق. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. گل ہے تھوڑی جی علمی، لیکن رب نے من توفیق دیتی ہے میں علمی گل نو بھی جٹکی بنا دوں. میں بالکل علمی گل تو جٹکی بنا کے سنا دینا. علماء نو بھی پتہ نہ ہو سی جڑے دوسرے طبقے دے علماء ہیں جڑے میں گل تہاڈے نال کر رہا. میرے نال ذرا پڑھو، میرے نال پڑھو تاں تو گل صحیح سمجھ آسی. میرے نال پڑھو ایاک نعبدو واو درمیانے چالی وا ایاک نستعین. اس واو نو عربی گرامر آ چاہتے نے تفسیریہ، کہ ادنا ہے بیانیہ تفسیریہ. اے واو کے آخ دیے، اے واو کے معنی دین دیے، اے واو معنی دین دیے. اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھ. بعد والا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے. ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولا بڑھانے والوں نو کوئی سمجھ نہیں آئی عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کسے کہتی ہیں. واو آکھیا میرے تو بعد والا جملہ پڑھ ایاک نستعین، ہم مشکلات اور مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. ایاک نعبدو، اے میرے نبی دا پیغام ہے. دوسرے طبقے دے میرے بھائی آئے دوست آئے ہر قسم دی ضد کٹ کے میری گل سنو. تواڈے علماء تواں اے دسیا اسا ایک دوے کول مدد نہیں منگدے. اے من پانی پوا دے، اے بھار میرے سواری تے لد دے، اے بوری میرے نال چوا تے میرے موٹر سائیکل دے پیچھے رکھ دے، اے من کچھ پیسے دے دے. اے مدد جائز ہے تے جڑی اساں منگدے ہاں او ناجائز ہے. اے انہاں لوگاں نوں سمجھایا. اس نوں غور نال سننا تساں، اس نوں غور نال سننا. اے جڑی ہک دوے کول اساں مدد مانگ رہے ہیں نا زندے کولوں، اس دا نام ہے تعاون. تعاون کہ نام ہے؟ اے دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہیے آ بھی رہیے. کہ میں نا اج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت. جس کو مدد مانگ رہا نا اس دے ذہن چ تم ہی محتاج ہے، کل تین بھی ضرورت پی سکتی. اج میری مدد کر، کل میں تیری مدد کراں گا. تے جیڑی نستعین ہے نا استعانت، اے یک طرفہ ہے، اے دو طرفہ نہیں. مولا اج تو میرے بیمار نو شفا دے دے، کل تین بھی ضرورت پی سکتی ہے. یوں میں نا اے یک طرفہ. تعاون، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. خدا دی قسم میں حیران ہو گیا. ایک مولوی صاحب جمعے دی تقریر کر رہے ہیں اور انہاں قرآن کھولیا، ایک بچے نو بلایا، وہ چھوڑا ہی 8ویں جماعت دا یا 10ویں جماعت پاس، اس نے بلایا. ہاں بھائی یہ پڑھو. اس نے بچے پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مولوی صاحب کا منع کرتا لے، اس نے کہا ایمان والو
صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ مول صاحب کہ نعرہ تکبیر۔ اے صبر جڑا اے غیر اللہ نہیں، اللہ خود آخ رہا بے صبر کو مدد منگو۔ اے نماز غیر اللہ نہیں، اللہ آخ رہا نماز کو مدد منگو، تے صبر کو منگنی جائز ہے، تے بزرگاں کو منگنی یہ تو قرآن حکم دے رہا۔ میں کہ واہ مولانا واہ، سچی گل کریا ہے۔ آج تک دنیا چ کیا آخیا ہوئے الصبر المدد، کہ نعرہ مار صبر میری مدد کرو، بولو الصلاۃ المدد، نماز میری مدد کر، کدی آخیا ہی بس صبر کو مدد منگی آئی، کدی نماز کو مدد منگی آئی، صبر کو مدد منگی آئی؟ اے مینا نہیں حضرت جی، مینا اے وے اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے۔ جڑی پریشانیاں آندیاں تے دکھ آندے تے تکلیف آندیاں نا، بندہ نماز پڑھے نا تے نماز پڑھن نال بندے نو سکون حاصل ہوندا، پریشانیاں بندے دیاں۔ پھر مولانا نے اس بچے نو پھر بولا ادھر آؤ، مولانا ایک اور صورت کڈی، پڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھ رہے ہیں اپنے حواریاں نو، امتیاں نو، من انصاری اللہ، اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ مولوی صاحب کہ ہاں حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں؟ اگوں پڑھی پڑھائی قوم انہاں کہا سبحان اللہ، قرآن وچ لکھیا پیا حضرت عیسیٰ امتیاں نو آکھیا بے میری مدد کرو، امتیاں نو آکھیا بے میری کون مدد کرے گا؟ میں جمعے تے جواب دیتا، میں آکھیا مولانا اگر یہ دلیل تیری بندی ہے نا تو اس دلیل چ ثابت ہوندا ہی بھائی پیراں نو مدد منگنی چاہیے مریداں کولوں۔ حضرت عیسیٰ کہندے کول منگی، حضرت عیسیٰ کہندے کول منگی، اتھوں تو یہ ثابت ہوندا ہی بھائی وڈے جڑے نو مدد منگے چھوٹے کولوں، ایتھے چھوٹے منگ رہے ہیں بڑیاں کولوں، تیری دلیل کیجے بن گئی؟ دوسرا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا پیغام کیا ہے؟ اس نو قرآن دیاں سورتاں وچ بیان کیتا۔ پیغام میرے نبی کا ہے لا الہ، پیغام میرے نبی کا ہے اعبدوا ربکم، پیغام میرے نبی کا ہے الہکم الہم، پیغام میرے نبی کا ہے فدعوا اللہ مخلصین۔ یہ اتنا طویل مضمون ہے، میں ساری رات بیان کرتا چلا جاواں تو سورت کوثر کی تفسیر ختم نہ ہوگی۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ ہر میں سورت کوثر کی تفسیر کرنی، کتنے مضمون ہو گئے؟ دو۔ تیسرا مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا نا، او بیان اے ہویا اے جڑی لڑائی میرے نبی اور کافراں درمیان ہوئی، اے جڑی جنگ میرے نبی تے یہودیاں دے درمیان ہوئی، اے جڑا اختلاف میرے نبی اور عیسائیاں دے درمیان ہویا، اے جڑا جھگڑا میرے نبی تے منافقاں دے درمیان ہویا، اس سے جتیا کون؟ ہریا کون؟ کامیاب کون ہویا؟ ناکام کون ہویا؟ یہ تیسرا مضمون قرآن وچ بیان ہویا ہی جہنم دا سزاوار کون ہویا؟ تے کس دے قدماں دی آہٹ نو زمین تو چاہ کے جنت وچ پہنچا دیتا گیا؟ جنت دا حقدار کون بنیا؟ جہنم دا سزاوار کون ہویا؟ اے مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ۔ اس سارے جھگڑے دا انجام کی ہویا؟ فتح یاب کون ہویا؟ شکست کس دا مقدر بنی؟ جنت کس نو ملی؟ جہنم کس نو ملی؟ رب دی رضا کس نو ملی؟ ناراضگی کس نو ملی؟ اے تیسرا مضمون ہے۔ کل کتنے مضمون ہوئے؟ پہلا مضمون شاباش، دوسرا مضمون، تیسرا مضمون۔ اے تینوں مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر دیا۔ پہلا مضمون بند کیتا انا اعطیناک الکوثر، ایکڑا مضمون آئی میرے نبی کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس نو بیان کیتا انا اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ یہ جڑا کوثر ہے نا، یہ تو نے اردو چاک دے کثرت بول دے نے، اکثر کثیر بول دے نے، وہ کوثر ہے نا، کس میں نے چاہتا کثیر کثر کثرت بہو پنجابی کی گل کریے کس مانے ڈھگ، واہ جی واہ، بہو تے ڈھگ زیادہ، ہم نے آپ کو بہت دیا، میں نہیں کرائیں گے، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ مولا اے ذکر کیتا ہی بے بہو دیتا، شے دا ذکر نہیں کیتا، کیڑی شے بہو دیتی آئی؟ عزت، عظمت،
علم فتوحات یار صحابہ کیڑی شے بہو دتی آئی بندیالوی دے اس جملے تے غور کرو دوسرے طبقے دے ساتھی غور کریں اللہ نے فرمایا جیڑی شے دتی ہے نا اس دا میں ذکر نہیں کیتا صرف زیادہ دا ذکر کیتا بہو دتا شے دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا ایک شے ہووے تو دساں ایک شے ہووے تو دساں وہ تو میں اتنیاں شیاں اپنے نبی نو بہو دتیاں جڑیاں گنن وچ بھی اگوں کوثر دی مراد کے وے کئی لوگ آ کیا کوثر تو مراد قرآن ہے ہم نے آپ کو قرآن دیا کئی آخیا کوثر تو مراد حوض کوثر ہے جڑا میرے نبی نو قیامت والے دہاڑے اللہ تعالیٰ عطا فرمان کوثر اصل جنت دی ایک نہر دا نام ہی ہے جڑی جنت وچ وہندی اسے نہر دا پانی میدان معاشر وچ اس حوض وچ آ کے ڈھسی جس نو حوض کوثر آکھ دین تے میرا نبی اس حوض کوثر دا ساقی بن کے اٹھایا جائے صحابہ پیوان والے میرا نبی بھر بھر کے جام دیون والا 50,000 سال دا دن کتنا 50,000 سال دا دن سورج بالکل قریب زمین گرم ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سایہ نہیں کوئی درخت نہیں عرش الہی تو علاوہ کوئی سایہ نہیں میرے نبی نے فرمایا جس خوش نصیب بندے نو میرے ہاتھ تو جام کوثر دا ایک پیالہ مل گیا نا حوض کوثر دا لم یزما ابدا 50,000 سال دے دن اس نو پھر کدی پیاس محسوس نہیں ہوئی اللہ سن سارے نو نصیب کر اللہ ساری قسمت کرے کہ میدان معاشر وچ اپنے نبی دے ہاتھ تو سن جام کوثر میں انا اعطیناک الکوثر کوثر تو مراد قرآن اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی کوثر تو مراد حوض کوثر اتنے بندیالوی پھر ایک گل کرنا چاہتا کچھ گلاں میں توجہ کرن واسطے پھر ذکر کرنا تاکہ تھوڑی توجہ ہوے اس خاص گل نو تساں ضرور نوٹ کرو یہ جڑی میں گل کر رہا نا یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہنے لکھی میری گل نہیں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی تو ان گل سن کے لطف آ جائے آخنا بھائی شاہ ولی اللہ نے بہت خوبصورت گل کی تے بندیالوی بیان کی دو کوثر عطا کیتے دنیا قرآن والا کوثر قیامت دیارے حوض کوثر شاہ ولی اللہ نے فرمایا جیڑا قیامت والے دیہاڑے کوثر تو پانی پینا چاہتا نا وہ اس دنیا قرآن والے کوثر تو بھی پانی پیوے جس نے اس کوثر تو پانی نہیں پینا اس کوثر تو بھی پانی کوثر تو مراد مقام محمود کوثر تو مراد لواء الحمد کوثر تو مراد روحانی اولاد میرے پیغمبر اساں تین بلال جیسا پتر عطا کی جتنے کلمہ پڑھنے والے آن گے وہ سارے تیرے پتر ہون تو نہ روحانی باپ ہوئے انا اعطیناک اسے کیڑا مضمون بیان ہوئے مقام محمد رسول اللہ فصلی لربک وانحر میرے پیغمبر نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے وانحر اور قربانی بھی کیجیے اپنے یہ کیڑا مضمون بیان ہوئے شاباش بولو کیڑا مضمون بیان ہوئے کیوں بھائی یہ جڑی نماز ہے یہ ہمیشہ کس دی پڑھی جاتی قربانی بس یہ آخر دے مطلب میرے پیغمبر نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے میرے پیغمبر قربانی اپنے رب کے لیے کیجیے یہ تو ہوندی رب واسطے نماز دے اندر دو قسم دیاں عبادتاں ایک عبادت نماز ہے قولی یہ دا تعلق زبان نالے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم اللہ اکبر تے دوئی عبادت بدنی ہاتھ بننا رکوع کرنا سجدہ کرنا نماز کتنی عبادت تے قربانی بولو کیڑی عبادت ہے قربانی آ لین دو قربانی والے دن تو سمجھ آ جائے کیڑی عبادت اتنے کیا بکرے دی پٹھ تے ہاتھ رکھ کے ویکھو تو صحیح جی تم 2 لاکھ تو تلے کوئی ریٹ دس جائے 4 لاکھ کا کوئی گاں تو ریٹ تو دس جائے قربانی چ مالی عبادت مال خرچ ہو رہا مال زکات کیڑی عبادت ہے عشر
اس شرط ذرا ہولے بولو مت دیونا پہ جائے دیں ہو جی ہاں تائیں 3 بوریاں کلے تو چاہ رہے ہو چھولیاں دیاں چاہتے پہ ہو نا روندے نہیں روندے جتنے 20 بوریاں چاہتے ہو نا 2 تے آ گئے ہو نا رب دے رستے چ نہیں نہ دینی اللہ دا حصہ نہیں نہ کرنا اللہ کے پھر لو اشرت آ کیتا کرو یار اپنی پیداوار دا تساں جڑے مواہد ہو نا تساں بڑا لوہے دے تھانو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میرے تفسیر دے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں میں اپنے لوگوں کو پڑھایا غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں غیر اللہ کے نام کی منت نہیں غیر اللہ کے نام پر دودھ تقسیم نہیں کرنا غیر اللہ کے نام پر مال خرچ نہیں کرنا میں لوگوں کو سمجھایا پڑھایا ساڈے منن والا کیا استاد جی مطمئن رہو غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے اساں اللہ دے نام دی بھی قدر دے گیا تو سارے نام بٹا دے موائد او ہوندا جڑا اللہ دے نام تے بھی نہ دے گا کتنے لوگ زکات دیندے ہو اپنے مال دی کتنے لوگ عشر دیندے ہو کتنے لوگ صدقے کردے ہو صدقہ کدی کیتا نے مال دا صدقہ سارے پیسے تیرے کھا گئے ہسپتال والے تے ڈاکٹر تے آپریشن تے دھکے کدی خیال آیا بھائی علاج معالجہ ہسپتال ونجن تو پہلے کوئی صدقہ کراں اس واسطے کراں کہ آمنہ دے لال نے آکھیا الصدقات دافع البلیات صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں نبی پاک دے قول تے کوئی اعتبار نہیں دنیا دی ہر گل غلط ہو سکتی ہے میرے آقا دا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے نبی نے آنکھ دیتا بس پتھر تے لکیر ہو گئی صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں کدی ہسپتال ونجن تو پہلے صدقہ کیتا ہی خیال آیا ہی کدی تو من پتہ نہیں سن من اپنے سرگود دا پتا ساڈے سرگودے چ نا 2 کاروبار بڑے عروج چ بڑے عروج تے ساریاں سڑکاں بھریاں پیاں ایک برگر شاورما پیزے دوے ہسپتال برگر کھائی جاؤ پیزے کھائی جاؤ تے جیڑیاں کوئی مریوں یا مرغیاں آندراں رگڑ شگڑ کے مثالے پا کے انہیں کھوا دیتے لوگ ہوں ساڈیاں ماواں بہنیں بھی پتہ نہیں روٹیاں پکان تو چالو ہو گئی وہ بھی آتے ہیں جاؤ بارو برگر شرگر کھا کے گزارے کرو ایک برگر والی دکان ساڈا روڈ سارا بھریا پیا ہسپتالاں نال برگر پیزے یہ ہسپتال ڈاکٹر نو کھواندے رہنا صدقہ کیتا کرو یار اپنے بچیاں نو عادت پاؤ میں ہر جاتے آخری آج پھر آخر اپنے بچیاں نو عادت پاؤ صدقے دیون دی اپنے پتراں نو عادت پاؤ عادت بناؤ بچیاں دی بچے نو 10 روپیے دیو بھئی او فقیر جا رہا اس نو صدقہ دے کے آ عادت بنے اس دے بچے دی صدقہ دیونا تے صدقے چ کوئی بکرا کوئی گوشت کوئی سری کوئی ثبوت نہیں بے بکرا دینا سری دینی ہے گوشت دینا میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک دانہ کھجور کا 10 روپے بھی صدقے ہو سکتے غریب بھی صدقہ کرو امیر اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرے غریب اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرو میرے نبی دے قول تے اعتبار کرو یقین رکھو صدقے مال کو بڑھاتے ہیں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے یہ شریعت نے آکھیا قرآن نے حدیث نے آکھیا صدقے کرنے سے مال میرے کو 10,000 روپیہ ہیں میں 1,000 روپے صدقہ کر دیتا 10,000 وچوں 11,000 ہو گئے تے شریعت کی آدھی اتنے تک گھٹ گیا 10 تے کتنے رہ گئے شریعت آکھیا صدقے سے مال بڑھتا ہے میں دیکھا تو میرا گھٹ رہا ہے مطلب کیا ہے یہ لے تو صدقہ دیتا نا 1,000 روپیہ 500 100 ایک مصیبت تقدیر لکھی ہو جائی تیرے اتے تیرے بچیاں تے تیرے ماں باپ تے تیری بیوی تے تیرے گھر تے وہ مصیبت آنی آئی اتنے لکھاں روپے تیرے خرچ بھی ہونے آئے تو ذلیل بھی ہونا آئی تیرے صدقہ دین دی وجہ تو اللہ آمن والی مصیبت ٹال دیتی ہن مال گھٹیا کہ ودیا اس حساب نال صدقے جڑے نو مال کو بڑھا دے صدقہ کیڑی عبادت ہے مالی عشر مالی زکات مالی قربانی مالی نظر و نیاز شاباش منت چڑھاوا یہ ساریاں مالی عبادت نظر بھی عبادت ہے النظر و عبادت
فقہ حنفی دیاں ساریاں کتاباں نے لکھے النظر و عبادت. نظر کیا ہے؟ اس سے نظر نو فارسی چ نیاز آ دینی. مطلب تو سمجھے بے نظر ہور شے تے نیاز، جس نو عربی چ نظر آ دینی اس نو فارسی چ نیاز آ دینی. نظر بھی اللہ واسطے، نیاز بھی اللہ واسطے. ہن واپس پلٹو، نماز کتنی عبادت؟ دو، قولی بدنی. قربانی کری عبادت مالی. فصلی لربک ونہر. میرے پیارے پیغمبر قولی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے، بدنی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے، ونہر اور مالی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے. فصلی لربک ونہر. اسے کیڑا مضمون بیان ہوا؟ ان شانئک ھو الابتر. آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے. آپ کے دشمن کا میں نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. اسے کیڑا مضمون بیان ہوا؟ آپ کے دشمنوں کو میں ذلیل کروں گا، ذلیل، ان کا نام مٹا کے رکھ دوں گا میں. مکہ فتح ہویا نا، ابو جہل دا پتر اکرمہ نس گیا. وہ ذہن وچ آیا بھئی ہر کسی نو معافی لب سکتی ہے، ابو جہل دے پتر نو معافی. اس دی بیوی میرے نبی دی خدمت وچ آئی، خامد کی امان چاہتی. عرب وچ عورت ضامن نہیں بن سکتی. اتنے ابو جہل دی نو آئی کھلوتی ہے. ذرا تصور کرو، ابو جہل دی نو آئی کھلوتی ہے تے عرب وچ عورت ضامن بھی نہیں بن سکتی. اس آخیا میں اپنے خامن دی امان منگن آئی ہاں. میرے نبی نے فرمایا کتنے مہینے کی امان مانگتی ہو؟ اس آخیا 1 مہینے دی. میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے کی امان دیتا ہوں. اس آخیا وہ نس گیا کشتی تے بانا لا. جلے میں اس کو جا کے دسنا نا کہ اس نبی نے تین امان دے دیتی ہے میری ضمانت تے، اس مننا کوئی نہیں، کوئی نشانی دو. میرے نبی نے اپنے موڑیاں تو چادر اتار کے اس دے ہاتھ ہی دے دی. اسے بطور نشانی لے. اکرمہ آیا، میرے نبی نے اگاں ود کے استقبال کیتا، مرحبا. اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، کہندا پتر تو بڑی کم دی گل دسن لگا، ان شانئک ھو ال. ہن ابو جہل دا تو بڑا وڈا نا آئی، بڑا دشمن آئی میرے نبی دا. 13 سال مکے دشمنی کیتی، بدر چ لڑن واسطے گیا اسلام نو مٹان واسطے. مہاجر جڑے ہیں صحابہ وہ تو جانتے ہیں ابو جہل نو، جڑے انصار ہیں مدینے والے وہ تو نہیں جانتے. اکرمہ باہر نکلیا نا تو باہر خیمے لگے ہوئے صحابہ دے. ایک خیمے دے اگوں گزریا نا، ایک صحابی نے دوے نو تعارف کروایا، اے ابو جہل دا پتر جا رہے. اکرمہ اگلے خیمے چ گیا، اتھوں ہی آواز آئی، اے ابو جہل دا پتر جا رہا جی. اکرمہ تریے خیمے تو گزریا، اتھوں آواز آئی، اے ابو جہل دا پتر جا رہا. اکرمہ. اب اکرمہ واپس پلٹیا، میرے نبی دی خدمت جایا، آکھن لگا یا رسول اللہ صحابہ نو منع کرو، میں کوئی ابو جہل دا پتر نہ آکھے. میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں دا نا انج مٹا کے رکھ دیاں گا. انہاں دے سکے پتر بھی آکھن گے سن اپنے باپ نال منسوب ہو نہ کرو. یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرے، میں کوئی ابو جہل دا پتر نہ آکھے. اکرمہ پھر تجھے کیا کہا جائے؟ اکرمہ کیا؟ اکرمہ بن اسلام. اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا. ان شانئک ھو الابتر. میں تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں. تو پورے قرآن اترائے مضمون، مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد. ان تینوں مضموناں نو رب نے سورت کوثر دیاں ترائے ایتاں دے اندر بیان. مقام محمد نو انا اعطیناک الکوثر، پیغام محمد نو فصلی لربک ونہر وچ، اور انجام محمد نو ان شانئک ھو الابتر. الحمدللہ.